نصیب یوں میرا جاگا، درود پڑھ پڑھ کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید کی نماز کے متعلق عرض یہ کرنا ہے کہ آج جب لاک ڈاؤن کے عالم میں ہم لوگ گزر رہے ہیں اور حکومت کی طرف سے خواہ وہ مساجد ہوں یا عیدگاہ ہوں یا بازار ہوں، کہیں بھی ہو، بہت ہی زیادہ سختی ہے کہ لوگ ایک جگہ اکٹھا نہ ہوں، بھیڑ بھاڑ نہ لگائیں۔ اسی لیے اس سال رمضان میں بھی مسجدوں کو زیادہ تر بند ہی رکھا گیا، بس 2-4 لوگوں کو نماز پڑھنے کی اور تراویح پڑھنے کی اجازت ہوئی، انہی لوگوں نے مسجدوں میں جا کر کے نماز اور تراویح پڑھی۔ ایسے ہی علماء کا فیصلہ ہوا کہ لوگ جمعہ بھی اپنے اپنے گھروں میں پڑھیں، جمعہ کے بدلے میں ظہر پڑھیں، اور مسجد میں صرف وہی لوگ جائیں جن کو حکومت کی طرف سے اجازت ہے۔ واضح رہے کہ جو شرطیں جمعہ کے لیے ہیں پوری وہی شرطیں عید کی نماز کے لیے بھی ہیں، تو جن شرطوں کے نہ پائے جانے سے جمعہ ساقط ہو جاتا ہے، جمعہ کی فرضیت ساقط ہو جاتی ہے، انہی شرطوں کے نہ پائے جانے کی وجہ سے نماز عید کا وجوب بھی ساقط ہو جائے گا۔ تو لہٰذا جب اس سال جمعہ کی فرضیت ساقط ہو گئی اور مسلمانوں کو حکم ہوا کہ اپنے اپنے گھروں میں ظہر کی نماز ادا کریں، تو اس سال اسی قانون کے تحت جبکہ سختی سے پابندی ہے تو مسلمانوں پر سے عید کی نماز کا وجوب بھی ساقط ہو گیا۔ جمعہ کے لیے اور وہی شرطیں عید کے لیے جو ہیں اس میں سے 2 بہت اہم شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اذن عام ہو۔ اذن عام کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ جمعہ یا عید کی نماز پڑھ رہے ہیں ان کی طرف سے کسی کے لیے بھی ممانعت نہ ہو، یعنی ان کی طرف سے سب کو اجازت ہو کہ جو بھی آ کر کے نماز عید یا نماز جمعہ پڑھنا چاہے وہ جماعت میں شریک ہو سکتا ہے۔ جو لوگ بھی جماعت قائم کر رہے ہیں ان کی طرف سے کسی کے آنے کے لیے ممانعت اور رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، یہ اذن عام ہے۔ لہٰذا اگر اذن عام نہ پایا جائے تو جمعہ کی فرضیت بھی ساقط ہو جائے گی اور عید کی نماز کا وجوب بھی ساقط ہو جائے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ آج کے لاک ڈاؤن کے ماحول میں کوئی بھی شخص ہر کس و ناکس کو اپنے یہاں آنے کی اجازت نہیں دے گا، لہٰذا اذن عام کی شرط نہیں پائی جا رہی ہے۔ اس شرط کے نہ پائے جانے کی بنیاد پر جمعہ اور عید دونوں نمازیں مسلمانوں سے ثابت ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ جمعہ کے بدلے میں ظہر کی نماز پڑھی جائے گی اور عید کے بدلے میں جو نماز پڑھی جائے گی ابھی انشاءاللہ میں دوسری شرط کے بعد عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اور اگر مسلمانوں کی طرف سے لوگ ایسے ہوں کہ جو لوگ عید کی یا جمعہ کی نماز قائم کر رہے ہیں وہ سب کو اجازت دے دیں کہ جو بھی ہمارے یہاں آ کر کے عید کی نماز یا جمعہ کی نماز پڑھنا چاہے وہ پڑھ سکتا ہے، ہماری طرف سے کھلم کھلا اجازت ہے، کسی کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کسی کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے۔ تو اب ہم نظر کریں گے دوسری شرط کی طرف۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جمعہ قائم کرنے کے لیے بادشاہ اسلام ہونا چاہیے، یعنی جمعہ کی امامت کرنے کے لیے جمعہ جب پہلی بار قائم کیا جائے اس قائم کرنے کے لیے بادشاہ اسلام ہو، اور اگر بادشاہ اسلام نہیں ہے تو دیکھا یہ جائے گا کہ شہر کا سب سے بڑا عالم کون ہے۔ اب وہ جو سب سے بڑا عالم ہے وہ آ کر کے جمعہ کی نماز یا عید کی نماز قائم کرے تبھی نماز قائم ہو سکتی ہے،
اس کے علاوہ کسی مسلمان کو یہ اختیار نہیں ہے جمعہ اور عید میں کہ وہ اپنی طرف سے کسی کو امام مقرر کر لیں، یعنی جمعہ اور عید میں مسلمان اپنی طرف سے کسی کو بھی امام نہیں بنا سکتے ہیں۔ جمعہ کا امام بنانا یہ بادشاہ اسلام کا کام ہے، یا جو شہر کا سب سے بڑا عالم ہے اس کا کام ہے کہ وہ عالم یا بادشاہ اسلام خود جا کر کے نماز پڑھائے، یا وہ اپنی طرف سے اپنا نائب کسی کو بنا کر کے بھیجے، کسی کو اجازت دے کر کے بھیجے کہ جاؤ تم فلاں جگہ عید کی یا جمعہ کی نماز قائم کر دو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ شہر میں اگر کوئی سب سے بڑا عالم ہوگا تو وہ ایک ہی جگہ جمعہ یا عید کی نماز قائم کر پائے گا، ہر گھر میں جا کر کے، ہر دروازے پر جا کر کے وہ عید کی اور جمعہ کی نماز قائم نہیں کر سکتا ہے۔ اور پھر ایسے لاک ڈاؤن کے عالم میں جو بڑے شہر کا جو سب سے بڑا عالم بھی ہوگا وہ بھی جلدی جمعہ قائم کرنے کے لیے یا عید کی نماز قائم کرنے کے لیے نہیں جائے گا کہ اسے بھی حکومت کی طرف سے خطرات لاحق ہیں، اور اگر وہ کہیں پہنچ بھی جائے تو بہت زیادہ ایک جگہ جا پائے گا، دوسری جگہ نہیں جا پائے گا۔ تو اس لیے ہر کس و ناکس کو اپنے گھر میں عید کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ فی الحال یہ دونوں شرطیں نہیں پائی جا رہی ہیں، اور جب یہ دونوں شرطیں نہیں پائی جا رہی ہیں تو مسلمان جمعہ کے بدلے میں اپنے گھر میں ظہر ادا کریں، کیونکہ جمعہ کا بدل موجود ہے اور عید کی نماز کا کوئی بدل موجود نہیں ہے۔ تو اس لیے عید کی نماز کے بدلے میں مسلمان اپنے گھر میں 4 رکعت یا 2 رکعت نماز نفل شکرانے کی نیت سے عید کی نماز ہو جانے کے بعد ادا کریں، اور واضح رہے کہ یہ نماز نفل ہے۔ تو جس طرح نماز عید میں 6 زائد تکبیریں کہی جاتی ہیں، وہ 6 زائد تکبیریں اس نماز نفل میں نہیں کہی جائیں گی، کیونکہ وہ عید کی نماز کے ساتھ خاص ہیں اور کسی دوسری نماز میں یہ تکبیریں نہیں کہی جا سکتی ہیں۔ اور دوسری چیز یہ کہ یہ نماز جو مسلمان عید کی نماز ہو جانے کے بعد اپنے گھر پر پڑھیں گے، چاہے وہ 2 رکعت پڑھیں چاہے 4 رکعت پڑھیں، یہ ان کا اختیار ہے، اور اگر کوئی زیادہ پڑھنا چاہے تو وہ بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ عیدگاہ سے واپس آ کر کے گھر میں 4 رکعت نماز ادا کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے اگر دیکھا جائے تو من وجہ یہ سنت بھی ہے، سرکار کا طریقہ ہے، سرکار کے طریقہ کار پر عمل کیا جائے کہ عید کی نماز کے بعد اپنے گھر پر 4 رکعت نماز نفل ادا کی جائے، اور اگر کوئی نہ ادا کرے تو 2 رکعت بھی ادا کر سکتا ہے، اور یہ نماز شکرانے کی نیت سے ہو، نفل کی نیت سے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پورے مہینے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، اس لیے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی توفیق پر اس کی حمد بجا لاتے ہوئے ہم یہ 2 رکعت یا 4 رکعت نماز ادا کر رہے ہیں۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ نماز با جماعت ادا کی جائے یا تنہا ادا کی جائے، تو دونوں طریقے ہو سکتے ہیں کہ اگر گھر کے لوگ اکٹھا ہو جائیں اور با جماعت ادا کرنا چاہیں تو با جماعت بھی ادا کر سکتے ہیں، اور اگر تنہا پڑھنا چاہیں تو تنہا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن نماز نفل کو تنہا پڑھنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے، اس لیے نماز نفل تنہا ہی پڑھی جائے وہی بہتر ہے، لیکن اگر کوئی با جماعت پڑھنا چاہے تو وہ بھی پڑھ سکتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ اس میں تداعی نہ ہو۔ تداعی کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو بلایا نہ جائے کہ ہاں آؤ سب لوگ نماز کے لیے اکٹھا ہو جاؤ، ہمارے گھر پر نماز نفل با جماعت ہونے جا رہی ہے، ایسا نہ کیا جائے، کیونکہ تداعی کے ساتھ میں نماز نفل مکروہ ہوتی ہے، کراہت ہے، اس لیے نماز نفل گھر میں تنہا پڑھی جائے۔ ہاں گھر کے لوگ اگر اکٹھا ہو جائیں تو اس کی جماعت کی جا سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کے روزوں کو قبول فرمائے، اور نماز نفل جو عید کے دن پڑھی جائے گی اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح و تہلیل کی جائے، جس طرح عید کے دن تکبیریں کہی جاتی ہیں تکبیریں کہی جائیں، اللہ اکبر جو تکبیریں کہی جاتی ہیں وہ تکبیریں کہی جائیں، اور اس کے بعد اپنے لیے تمام مسلمانان عالم کے عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے دعا کی جائے، اور خاص کر کورونا جیسی وبا سے تمام عالم اسلام کے بچنے کی دعائیں ضرور کی جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔